رات کے سناٹے میں جب جبالیہ کے آسمان پر اچانک دھماکوں کی گرج سنائی دی تو لوگ نیند سے جاگے نہیں بلکہ چیخ اٹھے۔ خیموں میں چھپے وہ خاندان جو پہلے ہی زندگی کے سب خواب کھو چکے تھے، اب اپنے سروں پر گرتی آگ سے بھی بے خبر رہنے لگے۔ انہی میں ایک خیمہ ایسا بھی تھا جس کے اندر عبداللطیف القانو، حماس کے ترجمان، خاموشی سے لیٹے تھے۔ وہ برسوں سے بول رہے تھے، فلسطینیوں کے دکھ درد کی زبان بنے ہوئے تھے، لیکن اس رات ان کی آواز خاموش ہو گئی۔ ایک دھماکہ ہوا، زمین لرزی اور عبداللطیف کا خیمہ راکھ میں بدل گیا۔ اسی لمحے چند قدم دور ایک چھوٹا بچہ چیختے ہوئے اپنی ماں کو جگا رہا تھا جو شاید اب کبھی نہ جاگے، اور کہیں دور غزہ سٹی کے اس سفتاوی علاقے میں ایک اور گھر ٹوٹا، ایک اور خاندان مٹ گیا۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ غزہ میں ہر حملے کے بعد ایک اور باب لکھا جاتا ہے، لیکن صفحہ ہمیشہ خون سے تر ہوتا ہے۔ اور عبداللطیف وہ ایک کردار تھے جو صرف بولتے نہیں تھے بلکہ اپنے لہجے میں ایک پوری قوم کی چیخ چھپائے رکھتے تھے۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں، غزہ کے ہر اس شخص کی ہے جو زندہ ہے لیکن جلا دیا گیا، جو خاموش ہے لیکن چیخ رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یمن کے حوثی مجاہدین کے ترجمان یحییٰ سری نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تل ابیب کے جنوب میں موجود ایک فوجی ہدف اور بین گوریون ایئرپورٹ کو دوبارہ سے بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی فوج نے جمعرات کو بتایا کہ یمن سے داغے گئے 2 میزائلوں کو اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے یروشلم سمیت کئی علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ان کے حملے صرف اسرائیل تک محدود نہیں تھے بلکہ بحیرہ احمر میں دشمن جنگی بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ایس ٹرومن بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق یہ کارروائیاں امریکہ کی یمن پر مسلسل جارحیت کے جواب میں ہیں۔ امریکہ نے 15 مارچ کو حوثیوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر فضائی کارروائی شروع کی، جس کا مقصد بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہازوں پر حملے روکنا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک طاقت کا استعمال کرتا رہے گا جب تک حوثی جنگ بندی پر راضی نہیں ہو جاتے۔ دوسری طرف حوثی مجاہدین روزانہ کی بنیاد پر امریکی فضائی حملوں کی اطلاع دیتے ہیں جن کا ہدف یمن کے ان علاقوں پر ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے۔ جمعرات کی صبح یمنی حوثی مجاہدین نے بتایا تھا کہ رات گئے امریکی فضائی حملوں میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے، اور وہ حملے صنعا کے قریب ان علاقوں میں کیے گئے جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ حوثیوں کے المنصیرہ ٹی وی چینل کے مطابق صنعا گورنریٹ کے شمال اور جنوب میں تقریباً 20 فضائی حملے ہوئے، اور حوثی وزارت صحت کے ترجمان انیس الصبحی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ یہ بتایا کہ امریکی جارحیت نے 2 افراد کو شہید اور 2 کو زخمی کیا۔ اگرچہ ہر امریکی حملے کی تفصیل جاری نہیں ہوتی، لیکن ایک امریکی دفاع اہلکار نے AFP کو یہ بتایا ہے کہ امریکی افواج ایران نواز حوثیوں کے ٹھکانوں پر یمن بھر میں روزانہ دن رات حملے کر رہی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے دعویٰ کردہ تازہ ترین حملے میں ایسے وقت پہ ہوئے جب واشنگٹن خود 15 مارچ کے حملوں سے متعلق ایک سکینڈل میں گھرا ہوا۔ دی اٹلانٹک میگزین نے اس حملے سے متعلق وہ پیغامات شائع کیے ہیں جو امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے ایک سگنل چیٹ گروپ سے غلطی سے میگزین کے ایڈیٹر کے ساتھ شیئر ہوئے۔ ابتدا میں وائٹ ہاؤس کے کہنے پر میگزین نے تفصیلات روک لی، لیکن بعد میں یہ کہہ کے شائع کر دی کہ ان میں کوئی خفیہ معلومات شامل نہیں تھی۔ امریکی حملوں کے جواب میں حوثی مجاہدین نے USS ٹرومن طیارہ بردار بیڑے پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی اور ساتھ ہی اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں کا بھی اعتراف کیا۔ حوثیوں نے غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی جہازوں کو فلسطینیوں سے یکجہتی کے طور پہ نشانہ بنانا شروع کیا تھا، لیکن جنوری میں جنگ بندی کے بعد انہوں نے یہ حملے روک دیے تھے۔ اس ماہ کے آغاز میں حوثیوں نے ایک بار پھر بحری تجارتی راستوں پر حملوں کی دھمکی دی کیونکہ اسرائیل غزہ پر امداد کی ترسیل روک رہا تھا۔ اس تنبیہ کے بعد امریکہ نے یمن پر صدر ٹرمپ کے دور کے بعد پہلی بار فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی افواج نے دعویٰ کیا کہ یمن سے داغے گئے 2 میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیے گئے، اور ان میزائل حملوں کے بعد یروشلم سمیت کئی علاقوں میں سائرن بجے۔ جبکہ یمنی حوثی مجاہدین نے اسرائیل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 میزائل فائر کیے ہیں، جن میں سے ایک ہائپر سونک میزائل تھا جو بن گوریون ایئرپورٹ اور تل ابیب کے ایک عسکری ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے داغا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بحیرہ احمر میں موجود امریکی جنگی جہازوں بشمول ہیری ایس ٹرومن طیارہ بردار بحری جہاز، یعنی صرف ہیری ایس ٹرومن پہ نہیں کیا، امریکی جنگی جہاز جو وہاں پہ تھے ان پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان حملوں کے باعث اٹلی کو یعنی ITA کو ایئر ویز کو اپنی ایک پرواز کا رخ تبدیل کرنا پڑا، اور بعد میں تل ابیب میں وہ پرواز اتاری گئی۔ حوثی مجاہدین ایک مسلح تحریک ہے
جنہوں نے تقریباً 1 دہائی سے جاری اس موجودہ منظرنامے میں بمباری کے باوجود یمن کے سب سے گنجان آباد علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ یہ گروہ ایران کے اس اتحاد کا حصہ ہے جسے محور مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اس اتحاد میں فلسطینی حماس ہے، لبنانی حزب اللہ ہے، دیگر اسرائیل مخالف ملیشیائیں ہیں جنہیں مغربی اثر و رسوخ کے خلاف جدوجہد کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے 15 مارچ سے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر حملے شروع کیے تھے اور ایران کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ حوثیوں کے کسی بھی حملے کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ جب یمن پر بمباری کے منصوبوں پر گفتگو کے لیے ایک سگنل گروپ چیٹ میں امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار مصروف عمل تھے تو اس میں سے غلطی سے دی اٹلانٹک کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ کو شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد واشنگٹن میں ایک زلزلہ برپا ہوا۔ دی اٹلانٹک اب اس چیٹ کے کچھ حصے وہ شائع کر چکا، جن میں نمایاں امریکی سیاسی شخصیات جیسے کہ ریپبلکن سینیٹر جے ڈی وینس، فاکس نیوز کے تجزیہ کار پیٹ ہیگت اور کانگریس مین مائیکل والٹس کی رائے شامل ہے۔ ان پیغامات میں حوثی مجاہدین کے خلاف جارحانہ کارروائیوں پر گفتگو کی گئی اور بعض پیغامات میں جذباتی، غیر رسمی اور پالیسی سے ہٹ کر آرا دی گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف قومی سلامتی کی حساسیت پر سوال اٹھا گیا بلکہ اس بات پر بحث ہوئی کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کن غیر رسمی اور نجی گفتگوؤں کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ کچھ حلقے مطالبہ کرتے رہے کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح پہ تحقیقات کی جائیں، جبکہ کئی عہدیدار اور ادارے ابھی تک خاموش ہیں۔ یہ تنازع ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی بالخصوص یمن، غزہ اور ایران سے جڑے معاملات پہ عالمی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اس چیٹ لیک نے ایک مرتبہ پھر ظاہر کیا کہ نجی گفتگو اگر سامنے آ جائے تو وہ عالمی پالیسی پہ کیا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ جتنا بچنے کی کوشش کریں آپ بچ نہیں سکتے۔ دوسری طرف غزہ کا منظرنامہ یہ ہے کہ ایک بار پھر ظلم کی انتہا ہوئی جب اسرائیلی فضائی حملے ان نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا چکے تھے جو رمضان کے مقدس مہینے میں افطار کے لیے خیراتی باورچی خانے کے باہر قطار میں کھڑے تھے، اور یہ حملہ وسطی غزہ میں اس وقت کیا گیا جب درجنوں افراد افطار کا کھانا لینے کے لیے جمع تھے۔ وہ لوگ جو سحری سے روزہ رکھے بیٹھے تھے امید لگا کر آئے تھے کہ شاید اس خیراتی کچن سے کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن ان کے نصیب میں روزہ کھولنے کے بجائے خون کی ہولی لکھی تھی۔ انسانی المیہ ہے، عالمی ضمیر کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ لوگ جو بھوک اور پیاس میں بھی اپنی امید نہیں ہارے تھے وہ اسرائیلی جنگی جہازوں کے حملے کا شکار بن گئے۔ غزہ کے مقامی ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔ جب دنیا بھر کے مسلمان رمضان کی روحانیت پہ مصروف ہیں اور اسی ماہ امن، صبر اور انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، مگر غزہ میں فضا بارود سے بھری ہوئی ہے اور زمین بے گناہوں کے خون سے تر ہے، کیا دنیا اب بھی خاموشی اختیار کرے گی؟ غزہ کے محمد النباہین کی دہائی اگر دیکھی جائے، دیر بلا کے ایک خیمے کے باہر محمد النباہین ریڈیو پر خبریں سن رہے تھے۔ 77 برس کی عمر ہے ان کی، وہ اب بھی اسی خیمے کو اپنا گھر کہنے پر مجبور ہیں۔ اچانک ایک خبر آئی ہے جو ان کے دل کو جھنجھوڑ گئی۔ خبر یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر دفاع یوآف گیلنٹ اور کابینہ نے ایک منصوبہ منظور کیا ہے جس کے تحت غزہ کے فلسطینیوں کی رضاکارانہ ہجرت کے لیے خصوصی دفتر قائم کیا جائے گا۔ ریڈیو ان کو یہ بتاتا ہے کہ اس دفتر کا مقصد یہ ہوگا کہ فلسطینیوں کو تیسرے ممالک منتقل کرنے میں مدد دے گا، یعنی جو لوگ خود سے جانا چاہیں ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی۔ لیکن اس پورے منصوبے میں یہ کہیں ذکر نہیں تھا کہ ان فلسطینیوں کو ان کے آبائی گاؤں میں واپس جانے کا حق دیا جائے گا جہاں سے انہیں 1948 میں نکال باہر کیا گیا تھا۔ محمد النباہین نے اس خبر پر صاف انکار کرتے ہوئے کہا یہ منصوبہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اگر واقعی یہ لوگ ہمیں رضاکارانہ طور پہ ہجرت کا موقع دینا چاہتے ہیں تو پھر دے موقع، ہمیں ہماری اصل سرزمین تاریخی فلسطین واپس جانے دیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ ہم اپنی زمین کیوں چھوڑیں؟ محمد کا یہ دکھ نیا نہیں ہے۔ 17 ماہ پہلے جب اسرائیل نے غزہ پر اپنی نسل کش جنگ کا آغاز کیا تو وہ بھی اپنے گھر وسطی غزہ کے علاقے البرید سے زبردستی بے دخل کیے گئے تھے۔ اب وہ خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہر روز ایک نئی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ جس کی بازگشت اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں بھی سنائی دیتی تھی، فلسطینیوں کے لیے ایک اور زخم ہے۔ زبردستی کی ہجرت کو رضاکارانہ کا لیبل دینا صرف دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ محمد النباہین جیسے بزرگ آج بھی ثابت قدم ہے اور ان کا سوال واضح ہے کہ ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے؟ ہم نے تو صرف اپنی زمین پر جینے کا حق مانگا ہے۔ ادھر جبالیہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو شہید ہو گئے۔ جمعرات کی صبح یہ حملہ ہوا جب ان کا خیمہ جس میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے اسرائیلی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ الیکسا ٹی وی اور شہاب نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق کی، جبکہ الجزیرہ کی نامہ نگار ہند خودداری کے مطابق اس حملے میں کئی دیگر افراد بھی زخمی ہوئے جن میں بچے شامل ہیں۔ ہند خودداری کے مطابق
गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान इजरायली फौज ने गजा भर में हमले किए। उनमें एक हमला गजा सिटी के उस सफ्तावी इलाके में एक घर पे हुआ जिसमें एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हुए। इजराइल ने 18 मार्च को 2 माह से कायम एक नाजुक जंगबंदी को अचानक खत्म कर दिया। दोबारा बमबारी और जमीनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उसके बाद से सैकड़ों फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे शामिल हैं। इजराइल का दावा है कि वो इन कार्रवाइयों के जरिए हमास पर दबाव डाल रहा है ताकि वो बाकी मगवियों को रिहा करे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक बार फिर आम फलस्तीनी शहरी इस जंग की कीमत अपने खून से चुका रहे। उधर सलाम अकीदत है उन यमनी हौसियों को जो इनके लिए बरसरे पैकार है और अपना नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि मुसलमान एक जिस्म है। अगर किसी हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।